الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، عمرۃ الحدیبیہ یا صلح حدیبیہ، اس سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھنا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، قربانی کے جانور بھی موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حدیبیہ پہنچے ہیں تو آپ کو روک دیا گیا۔ مشرکین مکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس طرح یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آئیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام کی رائے سے منتخب کر کر سفیر بنا کر بھیجا کہ تاکہ آپ مکہ والوں سے بات کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ والوں کی نظر کے اندر بہت اہم شخص تھے، ہر ایک آپ کی عزت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا ہے تو حضرت عثمان مکہ گئے، آپ کے ساتھ چند صحابہ اور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کے یہاں پر آپ نے قیام کیا۔ یہ آپ کے عزیز تھے، آپ کے رشتہ دار تھے آپ کے، اور آپ نے مکہ والوں سے بات کی۔ حضرت سفیان نے مکہ والوں سے کہا کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، لڑائی کا نہیں ہے، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کر واپس چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ مکہ کے سرداروں نے باتفاق رائے تمام لوگوں نے متفق ہو کر ایک ہی بات کہی کہ اس سال تو ہرگز ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، عمرے کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھایا لیکن نہیں مانے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اور ان کے درمیان میں جب بات نہیں بنی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آنا چاہتے تھے، تو حضرت عثمان سے ابو سفیان نے کہا، جو ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، کہ عثمان تم مکہ آ گئے تو اب تم بھی واپس ایسے ہی جا رہے ہو، تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم عمرہ کر کے چلے جاؤ، تمہیں اجازت دیں، تم تو کر لو، ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غیرت، حمیت، محبت، یہ بات گوارا نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو یہاں پر عمرہ کروں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیے جائیں، یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ہرگز یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی۔ دو وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات منع کی تھی، ورنہ آج غیروں کے درمیان میں کسی مسلمان کو کسی چیز کی پیشکش ہو جائے تو وہ یہ کہے گا میرے دیکھو کیسے تعلقات ہیں، مجھے کتنا اہم سمجھا ہے، مجھے کتنا بڑا مانا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے، اور 1400 صحابہ کو اجازت نہیں ہے، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ دو وجہ سے منع کیا تھا آپ نے۔ ایک تو منشاء مصطفیٰ کے خلاف تھی یہ بات، اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف تھی،
کیونکہ حضور نے جو خواب دیکھا تھا، خواب یہ دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام عمرہ کر رہے ہیں، تو حضور کی منشا یہ تھی کہ جیسے میں عمرہ کروں صحابہ بھی عمرہ کریں۔ تو حضرت عثمان سمجھتے تھے منشا نبوت کو، اس لیے یہ بات جانتے تھے کہ منشا نبوت کے خلاف ہے کہ میں تو کر لوں اور صحابہ اور حضور روک دیے جائیں، کیونکہ حضور نے خواب صحابہ کے ساتھ دیکھا تھا، اسی لیے صحابہ کو لے کر آئے ہم۔ دوسرے محبت کے خلاف تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات تھی، میں تو یہاں پر بیت اللہ کا طواف کروں، حجر اسود کا بوسہ دوں، یہاں زمزم پیوں، صفا مروہ کی سعی کروں، میں تو یہ سارے کام کروں اور وہاں حضور روک دیے جائیں، یہ کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے منع کر دیا کہ ہرگز میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو جیسے حضرت عثمان نے یہ کہا، مکہ والوں نے آپ کو قید کر لیا، روک لیا، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے 10 صحابہ تعداد لکھی ان کو بھی روک لیا۔ تو یہ خبر اتنی پھیلی روکنے کی، ایک افواہ کی شکل کے اندر حضور تک یہ خبر پہنچی، اور اس طور پر پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا مکہ والوں نے۔ انہوں نے روکا تھا، خبر کسی نے غلط یہ پھیلا دی کہ شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی، حضرت عثمان سے متعلق یہ خبر ملی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کی جگہ پر، وہاں مقام پر ایک کیکر کا ببول کا درخت تھا، آپ نے صحابہ کرام کو وہاں پر جمع کیا، اور وہاں صحابہ کرام کو جمع کر کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، جب مقابلے کا وقت آئے گا تو تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگو گے۔ صحابہ نے کہا، حضور ایسے ہی کریں گے، اگر جنگ کا موقع آیا مکہ والوں سے تو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، آپ کو پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اگر موقع جان دینے کا آئے گا تو موت تک میرے ساتھ رہو گے۔ صحابہ نے کہا، حضور ایسا ہی ہوگا، موت تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے ببول کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے بیعت کی، آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھا اور آپ نے بیعت کا اعلان کیا۔ ابو سنان اسدی رضی اللہ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو سنان، جانتے ہو کس چیز پر بیعت لے رہا ہوں میں؟ فرمایا کہ جانتا ہوں، جو میرے دل کے اندر اس پر بیعت لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو سنان تیرے دل میں کیا ہے؟ فرمایا، میرے دل میں یہ ہے کہ آپ یا تو غالب آ جائیں گے یا میری جان چلی جائے گی، اس بات کے اوپر میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بیعت کی، صحابہ بیعت کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا، یہ دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ، اور پھر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا، یہ فرمایا یہ عثمان کی طرف سے ہے اور یہ میری طرف سے ہے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی، جان کے اوپر بیعت کہ بدلہ لیں گے عثمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا محبت ہے ان کے دلوں میں، اللہ جانتے ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اللہ نے ان میں طمانینت، سکون، اطمینان ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اور ان کو قریب ہی فتح کی خوشخبری دے دی۔ فتح خیبر مراد ہے اس سے، کہ جو اس حدیبیہ کے بعد خیبر کا موقع ہوا تھا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت مال دے گا ان کو۔ یہ صحابہ جان پر بیعت کر رہے ہیں، جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈالے گا اللہ، بہت دے گا، کیونکہ اللہ ہی کا اقتدار ہے اور اللہ ہی حکمت والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وہی مالک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
جن 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی حضور سے، آپ نے ان کے لیے فرمایا انتم خیر اہل الارض، ساری دنیا کے مسلمانوں میں تم سب سے زیادہ بہتر ہو۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی وہ دنیا سے اس حال میں جائیں گے کہ اللہ ان سے راضی ہوں گے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، صحابہ اکرام نے جب بیعت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اگر حضور کو یہ بات کا علم ہو جاتا پہلے سے کہ عثمان شہید نہیں کیے گئے بلکہ زندہ ہے، تو بیعت کیوں تھی؟ بیعت کیوں تھی؟ تو پھر تو بیعت بنتی نہیں ہے، ہوتی نہیں بیعت، کیا جان کے نذرانے پیش کرنے کی بیعت تھی؟ پھر پہلے سے معلوم تھا کہ وہ تو موجود ہے، زندہ ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، نبی جی کہو مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے کہا جب مصر کی ساری عورتیں دسترخوان پر بیٹھی ہیں اپنے ہاتھ کے اندر سیب کو لے کر کہ یوسف کو دیکھیں گے، اور حکم تھا کہ دیکھو گے یوسف کو اور چھری سیب پر چلانی ہے، وقالت اخرج علیہن، کہ یوسف ان کے سامنے نکلو، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہم وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے نکلے ہیں تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ تو یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کی شان کے خلاف ہے، ان کو معلوم ہوتا اور تو مجھے دیکھنے کے لیے بیٹھی ہے تو کیوں نکلتے ان کے سامنے؟ اس لیے نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اللہ جتنا دیتے ہیں اتنا ہوتا ہے، اللہ جو بتاتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیعت لی صحابہ سے موت پر، آپ نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، ساری روئے زمین میں سب سے زیادہ بہتر تم لوگ ہو، جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بیعت لی ہے اور آپ کو بعد میں اطلاع ملی کہ یہ خبر غلط تھی اور حضرت عثمان زندہ ہیں، قید کر لیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کفار و مشرکین کا جو ادھر سے گزر ہوتا تھا ان کے کچھ لوگ قید کر لیے، انہوں نے مجبور ہو کر یہ بات طے کری کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، تم ان کو چھوڑ دو۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور صحابہ کرام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر جو صحابہ تھے وہ آ گئے۔ مکہ والوں کے درمیان میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے اندر صلح کی بات ہوئی کہ کسی چیز پر صلح ہو جائے۔ قبیلہ خزاع ان کے سردار تھے، انہوں نے بات کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ قبیلہ وہ تھا جو باوجود مسلمان نہیں ہونے کے مسلمانوں کا ہمدرد تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سردار تھے اس قبیلے کے، وہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سے کہا کہ قریش جو ہے مکہ کے لوگ وہ جمع ہیں آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے کسی بھی حالت میں۔ اونٹنیاں ساتھ لائے ہیں، لمبی لڑائی کا ارادہ، دودھ پیئیں گے اور لڑیں گے، اونٹنیاں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قریش کو جنگ نے کمزور کر دیا، اگر تم کہو تو میں صلح کے لیے تیار ہوں، اور صلح نامہ ایک مدت تک مقرر کر لیں، ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہو، مجھے اور عرب کو چھوڑ دو، میں ان کے درمیان میں محنت کروں گا، مجھ سے وہ کوئی تعارض نہیں کریں گے، دخل اندازی نہیں کریں گے، خلل اندازی نہیں کریں گے۔ یا تو اللہ کا دین سارے عالم میں غالب ہو جائے گا، یا یہ کہ میں مغلوب ہو جاؤں گا، میں غالب نہیں ہوں گا۔ اور آپ نے ساتھ ہی میں یہ کہا خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ ہی کا دین غالب ہو کر رہے گا، ساتھ میں آپ نے بات کہی۔
قریش چاہتے ہیں کہ میں مغلوب ہو جاؤں اور وہ غالب ہو جائیں، ان کی تمنا پوری رہے، خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ کا دین ہی غالب ہو کر رہے گا، تم بات کر لو ان سے۔ تو یہ بدیل نام تھا ان کا، بدیل بن ورقہ، یہ بات کرنے کے لیے مکہ والوں کو جمع کیا، کہا میں ان کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مکہ والوں نے کہ جو نوجوان طبقہ تھا اس نے کہا ہم سننا ہی نہیں چاہتے، جو سمجھدار طبقہ تھا اس نے کہا کہ نہیں ہمیں بتاؤ کیا بات ہے، کیا پیغام لے کر آئے ہو۔ سارا پیغام بتایا کہ یہ معاملہ ہے کہ وہ تو صرف عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مکہ والوں نے منع کر دیا کہ نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ کہا صلح کی پیشکش ہے، اس پر بھی برہم ہو گئے۔ عروہ بن مسعود ثقفی، انہوں نے کہا سارے لوگوں کو جمع کر کر، کیا میں تمہارے درمیان میں تمہارے باپ کی طرح نہیں ہوں، یعنی تمہارا بڑا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے باپ کی طرح ہیں۔ کیا تم میری اولاد کی طرح نہیں ہو؟ ہم آپ کی اولاد کی طرح ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بات تم سے کہہ دوں تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ کہا ہم انکار نہیں کر سکتے، تو پھر چھوڑو اس معاملے کو، میں جا کر ان سے بات کروں گا۔ عروہ بن مسعود ثقفی، پھر یہ مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ کے موقع پر بات کرنا ہے، اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر بات ہے۔